بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب ترین اولاد میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ اور فرمایا، تمام دنیا کی عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے کافی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی کبھی کانگی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میاں بیوی میں صلح کروا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور صفائی کرا دی۔ گھر سے مسرور نکلے، لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں نے ان دونوں شخصوں میں مصالحت کروا دی جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کچھ سختی کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر بیوی کے لیے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا، اس میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ فرمایا، میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اس کو دکھ پہنچایا مجھے بھی اذیت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے باز آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر کبھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کاروبار خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشک میں پانی خود بھر کر لانے سے سینے میں رگڑے پڑ جاتی، گھر میں جھاڑو دیتے کپڑے چھٹ ہو جاتے، چولہے کے پاس بیٹھے کپڑے دھونے سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے لیے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا، جنگ بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے، سر ڈانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی آرائش و زیبائش زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیز ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی ان کو ناپسند فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال دیے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان ذخائر سے آلودہ ہوں، اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اسب کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے خرید لاؤ۔ صدق اور ریاستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد بھی اس سے مستثنیٰ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ حیا دار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھی۔
جب وہ خود سال کی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، اگرچہ اس وقت 5-6 برس کی تھی، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجری اٹھا کر ان کو برا بلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا جب کسی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی تشریف لاتے۔ جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا تو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتی، ان کی پہچانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھی اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاوا بھیجا، وہ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو کہا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو بھی اچھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب بتا سکتی ہوں، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار خوشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے جب نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اسی وقت وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور تھا، اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد جب سب کا جنازہ کھلا ہی ہوا جاتا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں انتہائی درجے کی حیا تھی۔ انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اسے پیش کروں؟ یہ کہہ کر قربے کی چند شاخیں منگوائیں اور اس پر کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مسرور ہوئیں اور یہ طریقہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا اور خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں سخت اختلاف ہے، کہا مدفون ہے، بعض روایات کے مطابق دار عقیل میں دفن ہے۔